السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ احباب اہل سنت، مجھے اور آپ کو اور سارے اہل سنت والجماعت کو آنے والا عرس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ خوب مبارک ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جو صوفیت کے علمبردار ہیں اور سنیت کے سچے اور پکے پاسبہ اور محافظ ہیں، اور اسلام اور دین و سنیت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے تو آپ نے بھی اس دیار کی مدح و ستائش میں بہت کچھ لکھا بھی ہے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، اور ساری باتوں کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہی کافی و وافی ہوگا کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک مقام اجمیر معلیٰ بھی ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر بہت زیادہ معنویت و گہرائی رکھتا ہے کہ جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں اجمیر معلیٰ بھی ہے۔ آخر اجمیر معلیٰ میں دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ وہ در و دیوار زمین راجستھان یا زمین ہند کی بنیاد پر نہیں بلکہ در حقیقت ذات خواجہ غریب نواز کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ بہت بڑی مدح و ستائش ہے۔ اب بات آتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب و مسلک کی، تو آپ کے تعلق سے جو مجدد ہونے کا قول ہے اور ہر مجدد آ کر کے دین کی تجدید کرتا ہے، وہ دین تھا کیا آخر؟ وہی دین ہے جس دین کو حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مذہب اہل سنت کہا گیا۔ یہ وہی دین ہے جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دین کی حفاظت و صیانت کی ہے اور جس دین کا کلمہ ہم ہندوستانیوں تک پہنچایا ہے، یہ وہی دین ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو بیجا نہیں بجا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو عقیدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہم تک پہنچا کے گئے، وہ در حقیقت عقیدہ خواجہ غریب نواز بھی ہے۔ جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے، اسی طرح امام اہل سنت بھی مانتے تھے، اور دونوں نے اس عقیدے کا اظہار اور اس عقیدے کی نشر و اشاعت کی ہے۔ جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، اور سارے صحابہ کو اپنے لیے راہ نجات اور سائے اور اصحاب برکت سمجھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے۔ وہی کام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا ہے۔ جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے نظریے اور اپنے عمل سے یہ بتایا تھا کہ حضرات اولیاء قبروں میں زندہ ہیں،
یہی کام امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا ہے، اپنی کتابوں سے بھی بتایا، اپنے عمل سے بھی بتایا، ان کی بارگاہوں میں جا کر اکتساب فیض بھی کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب بغداد معلیٰ سے اور مدینہ شریف اور بغداد معلیٰ سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے تھے، اور یہ ہندوستان غیر منقسم تھا، تو حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی قبر شریف پر آ کر حاضری دے کر کچھ وقت وہاں گزار کر، کچھ دن ایام وہاں گزار کر اکتساب فیض کرنا، یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ماننا بھی یہی تھا کہ حضرات اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جس دین کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھیلایا ہے، اسی دین کی حفاظت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ اب میری اس گفتگو سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب مسلک اعلیٰ حضرت بھی در حقیقت مذہب اہل سنت ہے اور دین اسلام ہے، تو جو دین کے سپاہی ہوتے ہیں، جو دین کے خادم ہوتے ہیں، جو دین کے مجدد ہوتے ہیں، جو دین کی خدمت کیا کرتے ہیں، ان کے نام کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث بھی ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیکوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں اور آپ سے عرض بھی کرتا ہوں، آپ سے سوال بھی کرتا ہوں، یہ بتائیے کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کا نعرہ لگانا اور آپ کے نام کا نعرہ لگانا، کیا یہ معاذ اللہ باعث برکت نہیں بلکہ باعث زحمت ہے؟ اگر کسی کا اس طرح کا نظریہ ہے تو بتائے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ایک ولی کامل ہے، اگر کسی کی مائی نے دودھ پلایا ہے تو وہ دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کر کے دکھائے کہ امام اہل سنت ولی نہیں۔ یقیناً اعلیٰ امام اہل سنت ولی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی کہ جو اگر عالم ولی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے علماء ہی ہیں۔ تو جو قرآن بھی کہہ رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کے اقوال بھی کہہ رہے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ولی کامل ہے۔ اور ایک ولی کے لیے حدیث قدسی ہے من عاد لی ولی فقد بارزنی بالمحاربہ، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو مجھ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعرہ ہو یا آپ کے مسلک کا نعرہ ہو، یقیناً بفضلہ تعالی یہ لگانا باعث برکت ہے۔ مگر اب ان نام نہاد سنیوں سے جو اجمیر معلیٰ میں قابض ہو چکے ہیں، جن کے نظریات حد درجہ خراب ہیں، جنہوں نے کبھی سرور چشتی اور کامران چشتی کی شکل میں، کبھی ان لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی بھونکتے ہوئے وہی نظریہ دیا تھا جو طاہر الپادری نے دیا تھا، اور یہ اسی روش پر ہے، منہاجی روش پر ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تحریری اور تقریری طور پر یہ کر دیا کہ ایک مخصوص طبقہ نعرہ لگاتا ہے اور یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس نعرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر تم مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کلمہ گو کہتے ہو، سنی سے العقیدہ مسلمان ہو، کسی طریقے سے تمہارے دلوں میں کھوٹ نہیں، نہ رفض تمہارے اوپر جو ہے اپنا اثر دکھا رہا ہے، جلوہ دکھا رہا ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ لگانا شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اگر تمہارے اندر دمخم ہے تو اس کا جواب دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت یا دیگر بزرگوں کے نعروں سے اس قدر نفرت ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے ہی جو ہے وہ اور دوسرے قسم کے نعرے لگائے جائیں تو تمہارے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، جبکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی نعرے وہاں لگتے ہیں، بفضل تعالی تقریریں ہمارے علماء کرتے ہیں، تو پھر تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور اس طاہر الپادری کو کہ جس نے لندن کے اندر
जीसस जैसे नारे लगवाए और भी दीगर बातिल जमातों और बातिल कौमों और झूठी कौमों और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर डाका डालने वालों और अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक खुदा, सच्चा खुदा और माबूद बरहक ना मानने वालों के नारे उसने मजमा आम में लगवाए। तुम्हें वो नारे पसंद थे, लग रहा उसी पसंदीदगी की बुनियाद पर तुमने उसके सर पर जो है वो पगड़ी भी बांध दी। और जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बुजुर्गों के नारे लगे, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आए, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है। तुमने कभी उससे सवाल किया ताहिरुल पादरी से कि भाई तू नारा लगाता है और तूने नारे लगवाए तौबा की, जो दीन इलाही का पूरा मजहर व मंजर पेश कर रहा था उसको तो तुमने ताज़ीम और तकरीम के साथ बुला करके उसके सर पे अमावा बांध दिया कि हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक इससे खुश होगी? नहीं, खुश उसी से होगी कि जो ऐसे बुजुर्गों के नारे लगाएगा या ऐसे बुजुर्गों का जिक्र करेगा जिन बुजुर्गों ने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिए हुए मजहब की हिफाजत और सियानत की है। तुम दर हकीकत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दिल को खुश नहीं बल्कि उनके दिल को नाराज कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे नजदीक उनको ताज़ीम और तकरीम की नीयत से देखा जाता है कि जो लंदन की सरजमीन पर बैठकर इस्लाम और कुफ्र दोनों को मिलाने की बात करते हैं और दोनों के नारे लगवाते हैं, जो राफजियों की गोद में जाकर के सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ इस तरह की बकवास करते हैं कि उनका उर्स मनाया जाए, उनकी महफिल सजाई जाए, उनके नाम से मस्जिदें बनवाई जाए, ये तो दुरुस्त नहीं है। और ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के से जो है एक तरीके का जलन है। हमने कहा मनाकिब बयान करने के बाद तो जब सरकार ने उनकी फजीलत में और उनकी अहमियत को बताते हुए खुद फरमाया अल उमनाउ सलासा अना व जिब्रील व मुआविया, अमीन तीन है, मैं हूँ, जिब्रील है और मुआविया है। तो ये क्या अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की खूबी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़माने फैज़ तर्जमान से नहीं बयान की? और जब सरकार किसी की मदो सताइश कर दे यकीनन वह काबिल तारीफ भी है, वह काबिल उर्स भी है, वह काबिल महफिल भी है, वह काबिल जिक्र भी है और वो इस लायक है कि उसके नाम की तरफ निस्बत करते हुए मस्जिदें बनाई जाए और मदरसे बनाए जाए। तो ये तुम्हारा जो दिल में, तुम्हारे दिलों के अंदर जो हजरत इमाम अहले सुन्नत से बुग़्ज़ है ना, ये बुग़्ज़ इंशाअल्लाह कभी तुम्हें कामयाब नहीं होने देगा। इतना याद रखना, हजरत औलिया का बुग़्ज़ इंसान को तबाह करता है, इसलिए होश के नाखून लो। जो दीन और सुन्नियत और इस्लाम के वफादार लोग हैं उनकी मोहब्बतें दिल में बैठाओ, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकबल अल ईमान, कि जो अल्लाह की मोहब्बत में दे, अल्लाह की मोहब्बत में जो अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह ही के लिए नफ़रत करे, अल्लाह ही के लिए दे, अल्लाह ही के लिए किसी को देने से बाज रहे, यकीनन उसने ईमान को कामिल कर लिया। याद रखो, तुम जो पल रहे हो दर हकीकत ये भी हम जैसे ज़ायरीन और बर हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त तहकीक करो, सर्वे करो कि जितने भी ज़ायरीन वहाँ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 80% इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के से मोहब्बत रखने वाले, उनके मसलक पर चलने वाले। 80% मैं कह रहा हूँ अपने तखमीने अंदाजे की बुनियाद पर, हो सकता है इससे ज़्यादा भी। तो ये सारे के सारे वहाँ आते हैं और तुम इन्हीं के पैसों पे पलते हो, तो हमारी ज़बानों से लगे हुए नारे तुम्हें पसंद नहीं, हमारी जेब से निकलने वाले पैसे तुम्हें पसंद है? होश के नाखून लो, हमारे ही पैसों पे ऐश करते हो। हम तुम्हारे लिए नहीं, दर हकीकत हम ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आते हैं और हम तुम जैसों को ये सोच कर दे के चले जाते हैं कि चलो यहाँ के ये पड़े हुए खादिम हैं। हालांकि जब तुम्हारे नज़रियात समझ में आ जाए तो शरीयत ये कहती है कि ऐसों को देना भी कतई जायज़ नहीं है। अब मैं जो जुमला मैंने बोला है मैं उसकी तलाफ़ी और उसके इस्तदराक के तौर पर कहता हूँ कि जो भी अहले सुन्नत वल जमात वहाँ जाए उनको चाहिए कि वो जाने से पहले हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, उनके नाम और उनकी बारगाह में इसाले सवाब के तौर पर किसी गरीब, किसी मोहताज को पहले ही अपने इलाके में सुनने से उल अक़ीदा तलाश
کر کے دے کے چلے جائیں، وہاں جا کر کہ ان بدبختوں کو کچھ بھی نہ دے، اس لیے کہ یہ ہمارے ہی پیسوں سے پلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ہی امام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ بس میں آپ سے گزارش کروں گا آخر میں کہ عرس خواجہ میں شرکت کریں، ضرور شرکت کریں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جو احکام شرع ان کی پاسداری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مذہب اسلام پائندہ باد انشاءاللہ الرحمن۔ نہ کبھی مسلک اعلیٰ حضرت ختم ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت مذہب اسلام کی پہچان ہے، اس کی ترجمانی ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس طرح کے لام نہاد سنی اور جن کے نظریات رفض کی جانب مائل ہے، ایسے لوگوں سے نہ کوئی شکوہ اور نہ ہی ان کی طرف مائل ہونے کی ضرورت، اور نہ ان کی بکواس کا کوئی اثر اپنے دل و دماغ پر لانے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔